میرا تعلق شہر پشاور کے ایک متوسط خاندان سے ہے۔ بہت سالوں قبل جب میں تعلیم کے لیے لندن آیا تو میرے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اپنی ماسٹرز کی فیس جمع کرنی ہے اور ساتھ ہی ڈگری وقت پر مکمل کرنی ہے۔ آج کے حساب سے مجھے کم و بیش 13 لاکھ روپے درکار تھے۔ اسی ہدف کا حصول قریب قریب ناممکن تھا۔ خوش نصیبی سے آتے ہی ایک ریسٹورنٹ میں نوکری مل گئی۔ سارا دن اور رات دیر تک میں ہوٹل میں نوکری کرتا، پلیٹیں دھوتا، فلور صاف کرتا، کیش کاؤنٹر سنبھالتا۔ یونیورسٹی کی کلاسز ہفتے میں 3 روز ہوا کرتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ یونیورسٹی سے سیدھا کام پر آ جاتا۔ کئی بار ایسا 48 گھنٹوں تک بنا سوئے کلاسز لیں اور نوکری کی۔ ہوٹل کی اس نوکری کے علاوہ بھی الحمدللہ طرح کی مزدوریاں کیں۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے ایک کے بعد ایک سیمسٹر نمایاں نمبر سے پاس کر لیے، مگر جب پروجیکٹ جمع کرانے کا آخری مرحلہ آیا تو اسے تیار کرنے کے لیے جو لازمی وقت و محنت درکار تھی وہ میں نہ نکال سکا۔ وجہ یہی تھی کہ فیس کی آخری انسٹالمنٹ دینے کے لیے دوہری نوکری کرنا پڑتی تھی اور اس کے بعد جسم و ذہن میں پروجیکٹ کے لیے قوت باقی نہ رہتی تھی۔ خیر، بڑی مشکل سے ٹوٹا پھوٹا پروجیکٹ بنایا اور جمع کرا دیا۔ دل میں شدید خوف تھا کہ معلوم نہیں یہ پروجیکٹ پاس بھی کیا جائے گا یا نہیں۔ والدہ کا روز فون آتا جس میں وہ مجھ سے رزلٹ کے بارے میں دریافت کرتی۔ آخر ایک دن بذریعہ ڈاک مجھے اپنا رزلٹ گھر پر موصول ہوا۔ دھڑکتے دل سے جب لفافہ کھولا تو یہ دیکھ کر سانسیں ڈوبنے لگیں کہ میرے پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ مجھے 6 مہینے دوبارہ محنت کر کے نیا پروجیکٹ جمع کروانا ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے جب پاکستان سے والدہ کا فون آیا۔ انہوں نے حسب معمول رزلٹ کا دریافت کیا۔ مجھ میں سچ بولنے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا میں نے جھوٹ کہا کہ امی، ابھی رزلٹ آنے میں وقت ہے۔ جواب میں امی نے مجھے ڈھارس دیتے ہوئے کہا کہ عظیم، بالکل فکر نہ کرنا، آج شب قدر ہے، میں رات بھر تمہاری کامیابی مانگوں گی اور تم دیکھنا کہ تم کامیاب ہی رہو گے۔ میں نے دل میں سوچا، اب کون سی کامیابی؟ رزلٹ تو میرے ہاتھ میں ہیں جو مجھے ناکامی کی خبر سنا رہا ہے۔ خیر، صبح ہوئی تو یونیورسٹی سے فون آیا۔ میں نے گھبرا کر اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ ہم بہت معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے آپ کو غلط رزلٹ بھیج دیا ہے۔ اصل میں تو آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ میری سمجھ مفقود تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انگلینڈ جیسے نظم و ضبط والے ملک کی ایک نمایاں یونیورسٹی سے رزلٹ بھیجنے میں ایسی زبردست چوک ہو جائے۔ مگر کہیں میرا دل یہ جانتا تھا کہ یہ معاملہ حسن اتفاق نہیں بلکہ عطا الہی کا غماز ہے، جو میری والدہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ایسے کتنے ہی معجزات ہیں جو میری زندگی میں اپنے والدین کی دعاؤں سے برپا ہوئے ہیں۔ لوگ کسی بزرگ کی دعا کے لیے دن رات جتن کرتے ہیں، مگر اکثر ویسی کوشش اپنے والدین کی دعا کے حصول کے لیے نہیں کرتے۔ یہ ماں کی دعا ہے جو عرش ہلا دیتی ہے۔ ماں اور خدا وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت، رحمت اور شفقت بے حساب ہوتی ہے۔ اس دنیا میں خدا تعالیٰ کے احکامات کی روز نافرمانی ہوتی ہے۔ لوگ اس کی ذات کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں، مگر کیا وہ انہیں روزی دینا بند کر دیتا ہے؟ کیا چشمے سوکھ جاتے ہیں؟ کیا اناج کا قحط پڑ جاتا ہے؟ نہیں نا، وہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ خدا جب بھی کسی چیز کو واضح کرتا ہے تو وہ انتہائی خوبصورت تشبیہات کا استعمال کرتا ہے۔ قرآن میں جنت و جہنم، عذاب و ثواب، ہر شے کو مثال دے کر واضح کیا گیا ہے، مگر جب بات آتی ہے بنی انسان سے محبت واضح کرنے کی، وہ فوراً کہتا ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ کسی اور کی مثال دیتا، شوہر کی محبت، بھائی کی محبت، بہن کی محبت، بیوی کی محبت، دوستوں قرابت داروں کی محبت سے اپنی محبت کا موازنہ کرتا، مگر نہیں، اس نے ماں کی مثال دی، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ بے غرض، بے لوث اور قابل اعتبار محبت ماں کی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔